الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ معزز بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عظیم معجزات میں سے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی انبیاء سے متمیز قرار دیا، باقی انبیاء سے آپ کو افضل اور بہتر قرار دیا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ جو پیش آیا کہ جس کا اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے بعد دوسری آیات میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں کثرت سے اس کا بیان ہے۔ تو یہ واقعہ کوئی شک نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم واقعہ ہے اور آپ کے عظیم معجزات میں سے ہے، اور جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی انبیاء پر فضیلت کا، آپ کے عظیم مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور واقعی ہم کو اس واقعے کو جاننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن عظمتوں سے نوازا اور اس واقعے میں آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑا اس امت کے لیے ہدیہ دیا، گفٹ دیا، وہ کیا تھا؟ وہ نماز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 50 نمازیں فرض کی ایک دن اور ایک رات میں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تو اللہ تعالیٰ سے یہ نمازیں کم کرواؤ۔ آپ اللہ سے کم کرواتے رہے حتیٰ کہ 5 رہ گئیں، تو اللہ نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں جو فیصلہ ہو جاتا ہے بدلتا نہیں ہے، اگرچہ تم لوگوں کے پڑھنے میں 5 ہوں گی لیکن میرے ہاں یہ 50 ہی لکھی جائیں گی۔ اس سے بھائیوں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، بلکہ فریضہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی 50 نمازیں ایک دن ایک رات میں فرض کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ مسلمان دن رات اللہ کی اسی عبادت میں لگا رہے، نمازیں ہی پڑھتا چلا جائے۔ ہاں، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز کس قدر پسند ہے، اللہ کے ہاں یہ کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ اللہ نے روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی احکامات فرض کرنے تھے تو فرشتے کو بھیج کر فرض کیے، نماز کو فرض کرنا تھا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر فرض کیا، نماز کو خود نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ہاں بلا کر فرض کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کتنا عظیم فریضہ ہے، اور پھر یہ کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کا عظیم اجر ہے کہ ہمارے پڑھنے میں 5 ہیں، ایک اللہ کے ہاں 50 لکھی جا رہی ہیں، اور کسی کی بدبختی کی انتہا ہے۔ اتنا عظیم فریضہ، اس قدر عظیم اور فضیلت والا عمل کہ جو اللہ کے ہاں اس قدر اہم ہے، اس قدر فضیلت والا ہے، اس کو 50 کے بجائے 5 بھی پڑھنے کی توفیق نہ ہو۔ اس سے بھائیوں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنا اہم عمل ہے۔ تو خیر، بات کر رہے تھے اس اسراء اور معراج کے اہم ترین جو واقعات ہیں، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے جو پیغام ہے وہ یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسراء اور معراج کی یہ رات، کیا اس رات کو جاگنا، اس رات کو خاص طور پر کوئی باتیں کرنا، کوئی محفلیں جمانا، اور بلکہ ملاؤں کے پیٹ بھرنے کے لیے حلوے کھیرے اور ان چیزوں کے اہتمام کرنا، یہ کس کی سنت ہے، کس کا طریقہ ہے؟ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عظیم واقعہ پیش آیا، اس واقعہ پیش آنے کے بعد آپ کم و بیش دنیا میں 12-13 سال تک زندہ رہے، آپ نے کبھی اس رات کا ذکر نہیں کیا، کبھی یہ رات نہیں منائی، نہ اس رات میں کوئی خاص عبادتیں کی ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس رات کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون سی رات ہے، حالانکہ عظیم واقعہ ہے آپ کی زندگی کا، جس قرآن میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن کس سال پیش آیا، کس مہینے میں پیش آیا، کون سی رات تھی، کون سی تاریخ تھی، اس میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کئی اقوال ملیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ
جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال پیش آیا، کوئی کہتا ہے نبوت کے 5ویں سال پیش آیا، کوئی نبوت کے 10ویں سال پہ، مختلف سالوں کے اندر اختلاف، کس مہینے میں پیش آئی یہ رات اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، مختلف اقوال ہیں، اور کون سی رات تھی، کس تاریخ کو تھی، اس کا بھی ہمیں کوئی تاریخی طور پر علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ عظیم واقعہ اس کا پتہ نہ چلا ہو کہ کون سی رات ہے۔ ہم تو احادیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی چیزیں بھی صحابہ نے بیان کر دی ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا اتنا عظیم واقعہ، اس کی تاریخ کا پتہ نہ چل پائے کون سے تاریخ ہے۔ اس کی وجہ کیا بھائیو؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا، لیکن کبھی یہ رات نہیں منائی۔ شب معراج کے نام سے فلاں رات آپ جاگے ہوں، صحابہ کے ساتھ کوئی محفل کی ہو، کوئی اس طرح کے کام کیے ہو، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہوا۔ اور نہ ہی آپ کے بعد صحابہ کرام کہ جن کا 100 سال کا زمانہ ہے، کہ جن کو آپ سے بڑی محبت تھی، نہ ان صحابہ نے کبھی یہ رات منائی۔ اگر صحابہ بھی منا لیتے، ایک بار بھی کبھی منا لیتے، تو تب بھی تاریخ محفوظ کر لیتی کہ صحابہ فلاں رات کو انہوں نے یہ شب معراج منائی تھی، انہوں نے وہ جاگے تھے، کوئی محفلیں کی تھی۔ اور صحابہ کے بعد تابعین، ائمہ کرام، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ مالک، نہ دوسرے کسی امام نے اس رات کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ ذکر کرنے سے مراد کبھی کوئی اس کی محفلیں نہیں جمائی۔ یہ ساری محفلیں آج کل کے دور کے ان صدیوں کی ساری پیداوار ہے کہ جب دین جو ہے اپنے اپنے گھر سے نکلنا شروع ہوا، ہر کو اپنے اپنے طور پر دین بنانا اسے شروع کر دیا، وہاں سے شروع ہوئی ہیں۔ جس طرح اور بھی ہمارے ہاں بے شمار اس طرح کی بدعات چل رہی ہیں، اور بعض لوگوں کے ہاں دین ہے ہی بدعات کا نام۔ چند سال پہلے 27 رجب کی عشاء کی نماز میں ایک مسجد میں پڑھی، تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ آج رات کو یہاں پر محفل ہوگی۔ تو میرے ساتھ جو بیٹھا آدمی سے کہا کہ یہاں پر محفلیں کیوں نہیں ہوتی؟ کہتا کس چیز کی محفل؟ کہ آج کہتا ہے آج 27ویں رات ہے، آج 27 رجب ہے، شب معراج ہے، آج تو محفل ہونی چاہیے۔ میں نے ساتھ والے آدمی سے پوچھا اس کو پہلے کبھی مسجد میں دیکھا ہے؟ کہتا ہے پہلی بار اس کو مسجد میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ آدمی نماز پڑھنے نہیں آیا، نہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اس کو توفیق ہے۔ کس لیے مسجد میں آیا ہے؟ صرف محفل منانے کے لیے۔ ہاں یہ ہے ان لوگوں کا دین کہ جو نماز شب معراج کا سب سے اہم پیغام ہے، سب سے اہم چیز ہے، وہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، لیکن شب معراج جو ملا نے بنائی ہے، ہاں وہ منانے کے لیے آ گئے ہیں۔ بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، کس دین پر ہم چل رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ملاؤں نے ہم کو گھڑ کر دی ہیں، کہاں کا دین ہے؟ بھائیوں یہی وہ چیزیں ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کا نام دیا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو نیکی کے طور پر، عبادت کے انداز سے، ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، اسی کا نام بدعت ہے۔ ہاں دنیا کے معاملات، دنیا کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ ہر روز نئی نئی نعمتیں ہم کو دے رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی مسجد میں ہی آس پاس دیکھیے، یہ لائٹیں، یہ پنکھے، یہ مائکرو فون، یہ ساری چیزیں آپ کے زمانے میں تھیں؟ نہیں تھیں۔ لیکن کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے؟ جائز ہیں۔ کس لیے؟ کہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اور دنیا کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ لیکن دین کے اندر نیکی عبادت کے طور پر ثواب کی نیت سے جو چیز کرنا ہو، اس کے لیے اللہ اس کے رسول کی اجازت چاہیے، اللہ اس کے رسول کا حکم چاہیے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ ماتا ہے ان بدعتوں کے حوالے سے کہ جو دین میں اپنی طرف سے نیا نیا دین گھڑتے پھرتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریک بنا دیے، کہ جو اللہ کے دین میں ایسی باتیں گھڑتے بناتے ہیں کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ شرعوا لہم من الدین، دین میں ایسی باتیں گھڑتے بناتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے بہت سے جاہلوں کو بعض اوقات کہا جاتا ہے نبی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، تو کہتے ہیں نیکی ہے نا، منع نہیں کیا نا، منع قرآن کو پڑھے تو پتہ چلے کہ منع کیا نہیں کیا۔ اصل یہ ہے کہ دین کے طور پر، نیکی کے طور پر آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے جب تک اللہ اس کے رسول کا حکم نہ ہو، جب تک اللہ اس کے رسول کی اجازت نہ ہو، جب تک آپ کی سنت نہ ہو، اس وقت تک ہمیں دین اور نیکی عبادت کے لیے اس کے طور پر کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جاہلوں کو پتہ نہیں قرآن کیا ہے، نہ قرآن کبھی پڑھا ہے، نہ اس کا ترجمہ دیکھا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے کس طرح منع کیا ہے، سختی سے منع کیا ہے۔ تو خیر بات کر رہے تھے
اللہ نے اس چیز کو شرک کا نام دیا ہے کہ اللہ کے دین کے اندر اپنی طرف سے باتیں بنانا گھڑنا شرک ہے. ایسا کرنے والے شرکاء ہیں اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے جاتے ہیں. اور یہ بھائیو بدعات بغاوت ہے. جانتے ہو بغاوت کیا ہوتی ہے؟ کسی بادشاہ کے کسی ملک کے قانون کے خلاف کوئی دوسرا قانون کھڑا کرنا. سمجھے نا کیا خیال ہے؟ آپ اس ملک میں آئے ہو, اس ملک کے خاص قانون ہیں مختلف چیزوں میں, آپ کہیں میں نہیں ان کو مانتا, میں فلاں ملک سے آیا ہوں, اپنے ملک کا قانون چلاؤں گا, اپنے ملک کا قانون نافذ کروں گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بغاوت کہتے ہیں, سرکشی کہتے ہیں. ہاں ویسے آپ ملک کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرو الگ بات ہے, وہ بھی جرم ہے, لیکن ایک ہے ملک کے قانون کے خلاف دوسرا قانون کھڑا کرنا, ملک کے نظام کے خلاف کوئی دوسرا سسٹم نظام کھڑا کرنا. ہاں یہ وہ بغاوت ہے کہ جن باغیوں کی سزا قتل ہوتی ہے, ان کو کسی قیمت معاف نہیں کیا جاتا. اللہ کے ہاں بھی ایسے ہے. چوری کر لے آدمی, گناہ ہے چوری کرنا, زنا گناہ ہے, شراب پینا گناہ ہے, کوئی شک نہیں, لیکن ایسے گناہ ہیں کہ جو بغاوت نہیں ہے, اللہ کے دین کے خلاف سرکشی نہیں ہے. ہاں شراب پینے والا اس لیے شراب نہیں پیتا کہ میں نہیں مانتا اسلام کو, لیکن بدعات جو ہیں یہ اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہیں. اللہ کے دین کے مقابلے میں دوسرا دین کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے ہیں ان کے حکموں کے خلاف کو اور دین اللہ کے کھڑا کرنا ہے. یہ بھائیو دین کے خلاف بغاوتیں ہیں, یہ بدعات. اور بغاوت کا آپ جس طرح جان چکے ہو کہ ایسا جرم ہے کہ جو ناقابل معافی ہے. تو ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی. ہم تو اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نیکی نہیں کل بدعت ضلالہ, کہ ہر بدعت گمراہی ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور گمراہی ہے تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان کو جس قدر بدعتیں پسند ہیں اس قدر عام گناہ جرم اس کو پسند نہیں ہے. شیطان چاہتا ہے نا کہ آدمی گناہ کرے. ہاں چوری کرنے والا, کوئی زنا بدکاری کرنے والا, کوئی شراب پینے, یہ بھی گناہ ہے, شیطان کرواتا ہے. لیکن شیطان کو اس سے زیادہ پسند کیا ہے؟ بدعتیں, کہ دین کے نام سے کوئی نئی چیزیں. کس لیے؟ کہ چوری کرنے والے کو پتہ ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں, اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. سمجھے نا. لیکن بدعت کرنے والا, اس طرح کی راتیں منا کر دین کے نام سے اس طرح کی چیزیں کرنے والا اس کو نیکی سمجھتا ہے, اس کو دین سمجھتا ہے, اس کو عبادت سمجھتا ہے. اس کی برائی کا احساس ہونا تو دور کی باتیں, بلکہ اس کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے, اس کی خاطر بلکہ مرتا مٹتا ہے. اس سے ہم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کی کتنی بڑی سازش ہے یہ بدعات, کہ جو ہمارے ہاں دین کے نام سے, نیکی کے نام سے پھیلائی جاتی ہے. تو ضرورت ہے بھائی ان چیزوں کو سمجھنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ کی اتباع کی جائے, آپ کی سچی اطاعت کی جائے. اور جہاں پر آپ کی اطاعت کی بات آتی ہے, آپ کی اتباع کرنے کی بات آتی ہے, تو وہاں پر ہمارے یہ گمراہ کل ملا بات سننا گوارا نہیں کرتے. ان کو بات سننا گوارا نہیں ہوتی آپ کی حدیث اور سنت. لیکن جب اس طرح کی بدعتیں آتی ہیں تو وہاں پر بھاگے چلے آتے ہیں. تو ضرورت ہے بھائیوں ان سازشوں کو سمجھنے کی دین کے خلاف. قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے, آپ کی سنت پر چلنے میں ہے, آپ کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرنے میں ہے, اس کی پیروی کرنے میں ہے, نہ کہ آپ کے دین کے خلاف کوئی دوسرا دین کھڑا کرنے میں, نہ کہ آپ کے دین سے بغاوتیں کرنے میں. یہ آپ سے محبت نہیں بلکہ آپ سے دشمنی کا انداز ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور ان خرافات کو, بدعات کو, ان دین کے اندر نئی نئی چیزیں جو ڈالی گئی ہیں ان کو دیکھ سمجھ کر اس سے بچنے کے اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے.